حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایسے بے شمار ہیں جو درود کے الفاظ نہیں جانتے اور درود پڑھتے ہیں، درود بھیجتے ہیں حالانکہ درود کے الفاظ نہیں جانتے۔ تو رجوع ہونا مقصد ہے، رجوع جو ہے یہ ان کی عطا ہے۔ پہلے رجوع آپ خود ہی فرماتے ہیں، تو تم لوگ رجوع رکھو، ادھر خیال رکھو تو خیال کا رکھنا سارا درود ہے، الفاظ نہ ہوں تب بھی یہ درود شریف ہے۔ یہاں الفاظ کی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر وہاں لفظ خاموش ہو جائیں تب بھی درود چلتا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ آنسوؤں کا نام بھی درود ہے، خاموشی کا نام بھی درود ہے، اس خیال کا نام درود ہے۔ درود کا معنی ہے یاد، درود کا معنی ہے ادب۔ یاد کرنے کا نام درود ہے، پڑھنے کا نام درود نہیں ہے۔ آپ یاد کرو پھر وہ یاد کریں گے، بس یہی راز ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ملنے کے 3 شعبے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اللہ کسی پر راضی ہو کے براہ راست محبت عطا فرماتا ہے۔ دوسرا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی اعجاز فرماتے ہیں اور جا کے لوگوں کی دلوں میں اپنی محبت کے چراغ جلاتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب جو ہیں وہ اپنے محبوبوں کو بھی اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا کر سکتے ہیں۔ درود پاک سے کچھ اس طرح رشتہ جوڑ لے کہ تنہائی میں بھی درود ہو، محفل میں بھی درود ہو، زبان پر بھی درود ہو اور دل میں بھی درود ہو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ درود کی برکت سے آپ کی تنہائی گناہوں سے پاک ہو جائے گی، آپ کی محفل پر نور ہو جائے گی، آپ کی زبان پاک ہو جائے گی اور آپ کا دل صاف ہو جائے گا۔ ایک جیسی عبادت کرنے سے ایک جیسا نتیجہ نہیں نکلتا۔ ہر عبادت کرنے والا شخص نیک نہیں ہوتا، اگر نیت بری ہو تو عمل بھی نیک نہیں رہتا۔ جو اپنے حال سے مطمئن ہے اس کا مستقبل بھی خوشگوار ہوگا۔ اگر مساجد میں دینی تعلیم دی جا رہی ہے لیکن لوگوں کی زندگی پر اس کا کوئی مثبت اثر نہیں ہو رہا، تو ایسی تعلیم پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں آنے والے ہر بچے کے رزق کا انتظام اللہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے کر دیتا ہے۔ سچائی کا چراغ ہمیشہ اندھیرے میں اجالا کرتا ہے۔ دنیا میں دعا مانگنے والے موجود ہیں اور دعا پوری کرنے والا بھی موجود ہے۔ نیند عبادت گزار شخص کی عبادت میں رکاوٹ بنتی ہے اور گنہگار شخص کو گناہ سے روکتی ہے۔ سکون کی چاہ میں انسان بے سکون پھرتا ہے، کیونکہ بعض اوقات سکون کی طلب پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ چیزوں کی محبت انسان کو انسانوں سے دور کر رہی ہے۔ جب انسان ڈوب رہا ہو تو اللہ سے مدد مانگتا ہے، اور جب مشکل سے نکل آئے تو اپنی خوبیوں کے گن گاتا ہے۔ اگر انسان کے خواب اس کی حیثیت سے بڑھ کر ہیں تو انسان غریب ہے، اگر حیثیت خواب سے بڑھ کر ہے تو وہ امیر ہے، اور خواب اور حیثیت برابر ہیں تو وہ میانہ روی کا قائل ہے۔ انسان کسی پریشانی میں مبتلا نہ بھی ہو تو بھی دوسروں کی پریشانی سے آگاہ ضرور ہوتا ہے۔
انسان مجبوریوں سے نجات چاہتا ہے، لیکن اس کی ذات اسے ہمیشہ مجبور رکھتی ہے، اور دونوں اپنے اپنے راستوں پر چلتے ہیں۔ خاموشی عقل مندی کی پہچان ہے اور بے وقوفی کا پردہ ہے۔ ایسی ترقی بے معنی ہے جس سے دوسروں کو فائدہ نہ ہو۔ انسان اپنی تعریف سننا چاہتا ہے، چاہے اس میں کوئی خوبی ہو یا نہ ہو۔ اگر اللہ کن کہہ دے تو صرف ایک ہی بیج سے ہزاروں درخت اگائیں گے۔ وہ انسان بہت بدقسمت ہے جو مستقبل سے خوف کھاتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ان کے گناہوں کی سزا ملے، لیکن اپنے لیے ہم معافی اور رحم چاہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب بندے غم اور خوشی میں اس کے اور قریب آ جاتے ہیں۔ جب آپ مستقبل کے حوالے سے پریشان ہو تو نیند روٹھ جاتی ہے۔ جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، وہ دراصل اللہ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ انسان کی زندگی اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، اور دنیا میں علم کا خزانہ بہت وسیع ہے۔ ایک انسان کی برائی دوسرے انسان کے سامنے کرنا غیبت کہلاتا ہے۔ لوگوں کو ظلم برداشت کرنے پر مجبور کرنا ظالم کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ دولت کی ہوس ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کی تجوری بھر بھی جائے، نیت پھر بھی نہیں بھرتی۔ جو لوگ اللہ کو محبوب ہوتے ہیں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ اگر آپ یہودیوں کا طرز عمل اپنائیں اور مسلمانوں جیسی عبادت کریں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اتنا کماؤ کہ سنبھالنا اور چھوڑنا مشکل نہ ہو۔ دل کی بجائے پیٹ کو ترجیح دینے سے سکون نہیں ملتا۔ ہم اللہ سے اس کی محبت اور قربت کے علاوہ ہر چیز مانگتے ہیں۔ خواہش ممکن ہو یا ناممکن، اس کے پورا ہونے کی امید رکھیں، کیونکہ ہر خواہش اپنے وقت پر پوری ہوتی ہے۔ ہمیشہ وہ کام کریں جس میں آپ کی خوشی اور اللہ کی رضا شامل ہو۔ اگر قرآن پڑھنے اور پڑھانے والا پرہیزگار نہ ہو تو قرآن کی تعلیم سے وہ نتائج حاصل نہیں ہوتے۔ سقراط کی کتابوں کو پڑھ کر آپ سقراط نہیں بن سکتے، کیونکہ سقراط کتابوں کو پڑھ کر سقراط نہیں بنا۔ بعض اوقات کہنے والا کچھ اور کہتا ہے اور سننے والا کچھ اور سمجھتا ہے۔ کسی ایک انسان یا معاشرے کا اپنی حد سے بڑھ جانا انسان یا معاشرے کی بربادی کا سبب بنتا ہے۔ ماحول وہی رہتا ہے، بس انسان تبدیل ہو جاتا ہے۔ دولت ایک بوجھ کی طرح ہے، اور بوجھ سے انسان خوف زدہ رہتا ہے۔ کائنات کی ہر مخلوق کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، چاہے ہم اسے پسند کریں یا نہ کریں۔